1.7 million Afghans have been told to leave Pakistan by November the 1st. آج کل پاکستان انٹرنیشنل نیوز کی ہیڈ لائن بنا ہوا ہے۔ وجہ ہے افغان ریفیوجیز کی ڈیپورٹیشن۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے ذمہ دار افغان ریفیوجیز کو قرار دیا ہے اور ان کو 1 مہینے کی ڈیڈ لائن دے کر ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ جب نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر اس ایکشن کے اوپر کریٹیسزم ہوا تو جواب میں کہا گیا کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان میں 3.7 ملین افغان ریفیوجیز موجود ہیں، جن میں سے 1.3 ملین رجسٹرڈ ہیں اور 8 لاکھ کے پاس لیگل سٹیٹس فار سٹے ہے۔ باقی 1.6 ملین بغیر رجسٹریشن کے پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ انہی 1.6 ملین ریفیوجیز کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اتنے ریفیوجیز پاکستان میں کب آئے؟ زیادہ تر ریفیوجیز 1979 میں روس کے افغانستان پر حملے کے بعد آئے، دوسری بار 9/11 کے بعد امریکہ کے افغانستان پر اٹیک کے بعد آئے، اور تیسری بار 2021 میں جب امریکہ افغانستان کو چھوڑ کے گیا تو طالبان نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور طالبان کے ڈر سے تقریباً 7 لاکھ لوگ پاکستان آئے۔ ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو پچھلی حکومت میں طالبان کے خلاف کام کر رہے تھے۔ ان سب لوگوں کو بھی ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ڈر ہے کہ یہ لوگ جب واپس افغانستان جائیں گے تو طالبان ان کو پرسیکیوٹ کریں گے۔ یونائٹڈ نیشنز اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت کئی انٹرنیشنل ادارے اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز حکومت کے اس اچانک فیصلے کی مذمت کر رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ابھی 2 سال پہلے جب طالبان حکومت میں آئے تو پاکستان سیلیبریٹ کر رہا تھا۔ اس وقت کے DGISI جنرل فیض حمید مبارک دینے افغانستان گئے۔ اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ افغانستان نے اپنے آپ کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرا لیا ہے۔ پاکستان 45 سال سے ریفیوجیز ہوسٹ کرتا رہا ہے، تو آخر پچھلے 2 سال میں ایسا کیا ہوا کہ طالبان کے ساتھ تعلقات اس حد تک خراب ہو گئے کہ ان ریفیوجیز کو واپس بھیج رہے ہیں؟ دراصل طالبان کے 2021 میں افغانستان کی حکومت سنبھالنے کے بعد سے پاکستان میں ٹیرر اٹیکس میں 60% اضافہ ہوا، جبکہ سوسائیڈ بامبنگز 500% انکریز ہوئی۔ اس ٹیررزم کے نتیجے میں 3000 سے زیادہ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے لوگ شامل ہیں۔ ان اٹیکس میں سب سے بڑا کردار صرف ایک گروپ کا ہے اور وہ ہے تحریک طالبان پاکستان یا TTP۔ تو ان پاکستانی طالبان اور افغان طالبان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دراصل افغان طالبان US انویژن کے وقت میں KP کے ٹرائبل ایریاز میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ وہ افغانستان میں کاروائیاں کر کے ادھر چھپ جاتے تھے۔ پاکستان میں ان کے ہوسٹ TTP یا پاکستانی طالبان تھے۔ TTP لوکل پشتون لوگوں اور افغان ریفیوجیز پر مشتمل ایک آرگنائزیشن ہے جو طالبان کی آئیڈیالوجی سے بہت متاثر ہے اور پاکستان کو ایک اسلامک ایمریٹ بنانا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ پاکستان میں شریعہ لاء نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ 1979 میں جب رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا تو ایک گروپ جس کو مجاہدین کہا گیا، اس کو امریکی اور سعودی کیش کے ساتھ پاکستان نے ٹرین کیا تاکہ وہ رشیا کے ساتھ لڑے۔ ان میں افغانستان کے ساتھ پاکستانی لوگ بھی شامل تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ ایک کافر ملک رشیا کو نکال کر اسلامک ایمریٹ بنانا ہے۔ اب رشیا تو چلا گیا لیکن یہ ٹریننگ اور آئیڈیالوجی رہ گئی۔ یہی لوگ بعد میں طالبان بن کر امریکہ کے ساتھ لڑے۔ آج ان میں جو افغان لوگ تھے ان کو افغانی طالبان اور جو پاکستان کے لوگ تھے ان کو پاکستانی طالبان کہا جاتا ہے۔ نہ ان کی آئیڈیالوجی میں کوئی فرق ہے، نہ ٹریننگ میں اور نہ ہی گولز میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2007 کے بعد جب TTP نے KP کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا تھا تو انہوں نے بھی لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگا دی تھی، پبلک ہینگنگز اور لیشنگز شروع کر دی تھی۔ ملالہ یوسفزئی کو بھی TTP نے گولی ماری تھی کیونکہ وہ لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کے خلاف آواز اٹھا رہی تھی۔ تو 2 سال پہلے جیسے ہی افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو TTP کو بہت طاقت ملی، کیونکہ اس بار احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے ہوسٹ بننے کی باری افغان طالبان کی ہے۔ اسی لیے طالبان کے حکومت سنبھالتے ہی پاکستان میں ٹیررسٹ اٹیکس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یاد رہے TTP کی لیڈرشپ افغانستان میں چھپی ہوئی ہے۔ اسی اکتوبر 2023 میں ایک سینئر TTP لیڈر افغانستان کے کنڑ پروونس میں ٹارگیٹڈ IED اٹیک میں مارا گیا۔ پاکستان نے کئی بار افغان حکومت کو کہا کہ وہ اپنی زمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ طالبان نے یقین دہانی کرائی کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اٹیکس میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ بار بار مطالبہ کرنے پر انہوں نے پاکستان اور TTP کے درمیان سیز فائر کرا دیا۔
लेकिन 5 महीनों बाद ही टीटीपी ने फिर हमले शुरू कर दिए। इस बार तंग आकर पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को कहा कि वो पाकिस्तान या टीटीपी में से किसी एक को चूज कर लें। लगता है तालिबान ने टीटीपी को चूज किया है, क्योंकि इसका नतीजा मजीद दहशतगर्दी की सूरत में सामने आ रहा है। पाकिस्तान के ताल्लुकात अफगान तालिबान के साथ मुसलसल खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो अब इंटरनेशनल लेवल पर अफगान तालिबान का केस नहीं लड़ेगा और इनको दी हुई सारी स्पेशल प्रिविलेजेस विड्रॉ कर लेगा। इसके साथ ही लाखों अफगान महाजरीन को वापस भेजने का फैसला भी किया। इसके जवाब में तालिबान के स्पोक्समैन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान में अमन की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। जैसा कि हर हुकूमत का मसला रहा है कि किसी भी प्रॉब्लम की रूट कॉज जानने की बजाय इल्ज़ाम लगाने के लिए कोई बकरा ढूंढा जाता है, तो इस बार भी यही हो रहा है। इस बार टारगेट हैं अफगान रेफ्यूजीज। ये रेफ्यूजीज एक बेहतर और महफूज मुस्तकबिल की उम्मीद लेकर पाकिस्तान आए, जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है। इनमें से कई लोग पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं, उन्होंने कभी अफगानिस्तान देखा ही नहीं। जहां तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात है, तो रेफ्यूजीज को वापस भेजना अफगानिस्तान की हुकूमत पर एक प्रेशर टैक्टिक्स तो हो सकता है, लेकिन इससे दहशतगर्दी में कमी होना मुश्किल है, क्योंकि टीटीपी में ज्यादा लोग पाकिस्तानी ही हैं। टेररिज्म एक ऐसा मसला है जो हमारी 45 साल की गलत पॉलिसीज का रिजल्ट है। इसको 1-2 साल में खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। मदरसों को रेगुलराइज करने की जरूरत है। हमारे मुल्क को जितने कॉम्प्लिकेटेड मसाइल का सामना है, उनका हल सिर्फ लॉन्ग टर्म और सोल्यूशन ओरिएंटेड पॉलिसीज के जरिए ही हो सकता है, और ये सिर्फ एक प्रोग्रेसिव सोच वाली स्ट्रॉन्ग हुकूमत ही कर सकती है। बॉर्डर शेयरिंग स्टेट्स के साथ इस तरह की शॉर्ट टर्म पॉलिसी से सिर्फ परमानेंट इनिमिकल ताल्लुकात ही मुतवक्के हैं, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। दोस्तों, आप हुकूमत के इस फैसले को कैसे देखते हैं, और दहशतगर्दी का मसला हल करने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।